کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی بالکل سچائی پر مبنی ہے اور یہ واقعہ میری دادی کی زبانی مجھ تک پہنچا ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک عورت کے متعلق ہے جو کہ نیک نامی میں پورے علاقے میں مشہور تھی۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ کھانا تو چھوڑ سکتی ہے مگر نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے کبھی کوئی نماز چھوڑنا تو دور قضا تک نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ باقاعدگی سے نماز تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ لوگ اکثر اس سے دعا کے لیے بھی کہا کرتے تھے اور اس کی ہوئی دعا قبول بھی ہوتی تھی۔ لوگ اسے بے پناہ عزت دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پردے کی بھی بہت زیادہ پابند تھی۔ کسی نے اس کو کبھی بھی بغیر پردے کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی تربیت بھی اس نے عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہی کی تھی اور اسے نماز اور روزے کا پابند بنایا تھا۔ رمضان میں اس کے گھر میں خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ہر جمعہ اپنے گھر میں دورہ قرآن کرایا کرتی تھی۔ ہر جمعرات اس کے گھر پہ درس بھی کروایا جاتا تھا جس میں وہ عورتوں کو بہت ہی بہترین مشورے دیا کرتی تھی اور ان کے مسائل کا حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتایا کرتی تھی۔ پورے علاقے میں وہ آپا کے نام سے مشہور تھی۔ ہر جگہ اسے عزت دی جاتی تھی۔ لوگ اپنے ہاں ہونے والی تمام تقریبات میں اسے مدعو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپا کے بغیر تو ہر محفل ہی نامکمل ہے۔ اس زمانے میں حج اور عمرے کے لیے قرآن اندازی کروائی جاتی تھی۔ آپا کو بھی حج کرنے کا بہت زیادہ اشتیاق تھا۔ قرآن اندازی میں آپا نے اپنا نام لکھوایا۔ آپا نے کہا کہ معلوم نہیں میرا نام آئے گا بھی کہ نہیں، تو عورتوں نے کہا تم تو اتنی نیک ہو، بھلا تمہارا نام کیوں نہیں آئے گا۔ خیر قرآن اندازی میں آپا اور ان کے شوہر کا نام آ گیا۔ جیسے ہی آپا کا نام قرآن اندازی میں آیا تو پورا علاقہ انہیں مبارکباد دینے آیا۔ عورتوں نے باقاعدہ کاغذوں میں لکھ کر اپنی دعائیں آپا کو دیں اور کہا آپ جیسی نیک عورت جب خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگے گی تو وہ ہر صورت قبول ہوگی۔ اس پر آپا نے تمام عورتوں سے کہا میں ضرور آپ سب کے لیے سچے دل سے دعا کروں گی۔ خیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپا اور ان کے شوہر اور ان کی بچی حج پر روانہ ہو گئے۔ آپا نے بتایا کہ وہ بہت ذوق و شوق سے حج کے ارکان پورے کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا میں بہت پرسکون تھی۔ انہوں نے کہا میں جیسے ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں مگر جس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا تو میرے شوہر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے مجھے کہا تم پریشان نہ ہو، میں امام کعبہ سے بات کرتا ہوں۔ میرے شوہر عربی کے عالم تھے۔ انہوں نے جا کر امام کعبہ سے سارا مسئلہ بیان کیا تو امام کعبہ نے کہا کہ میں آپ کی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے شوہر نے مجھے امام کعبہ سے ملوایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کام کیا کرتی ہیں؟ میں نے بتایا میں تو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی ہوں۔ تو وہ گویا ہوئے آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو غیر اسلامی ہے؟ تو آپا نے امام کعبہ سے کہا کہ میری والدہ مردوں کو غسل دیا کرتی تھیں، تو کچھ لوگ ایک دفعہ میری والدہ کے پاس آئے تھے کہ ہم نے ایک بندے کو مارنا ہے، اس کے لیے آپ یہ تعویذ اس مردے کے منہ میں ڈال دیں۔ اس پر میری والدہ نے انکار کر دیا تھا مگر میں نے حامی بھر لی تھی کیونکہ انہوں نے معاوضے کے طور پر 5 لاکھ دینے کی حامی بھری تھی۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ یہ غیر اسلامی کام ہے مگر میں نہیں مانی تھی اور میں نے والدہ کے سامنے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی مگر چھپ کر میں نے مردے کے منہ میں تعویذ ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے 5 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ اس پر میری والدہ نے مجھ سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ والد میرے بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ والدہ نے جلد از جلد میری شادی کر ڈالی تھی۔ میری شادی کے بعد میری والدہ بھی وفات پا گئی تھی۔ شادی کے بعد میں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور اپنے گناہ کی بہت معافی مانگی ہے۔ پورا واقعہ سننے کے بعد امام کعبہ نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف نہیں کیا ہے۔ آپ کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے مردے کے منہ میں تعویذ ڈالا تھا جس کی وجہ سے کسی کی ناحق موت ہوئی تھی۔
تو آپ اس مردے کی بھی گناہ گار ہیں اور قاتل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے شدید ناراض ہے، اور اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں، اس سے آپ اپنے شوہر پر حرام ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپا کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی۔ خیر حج کے بعد آپا جب واپس آئیں تو ان کے شوہر نے یہ گھر ان کو دے دیا اور وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے۔ آپا اب اکیلی رہنے لگی تھیں اور لوگوں سے میل جول بھی کافی کم کر دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد آپا کی وفات ہو گئی۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے یہ واقعہ میری دادی کو سنایا تھا۔ میری دادی ان کے بہت نزدیک تھیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کو یہ بتانا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا اور سب میری مغفرت کے لیے دعا کریں، اور کوئی بھی یہ گناہ نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد محلے والوں نے ان کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا تھا۔ جب آپا کے جنازے کو دفنانے کے لیے لے جایا گیا تو جو بھی قبر تیار کی جاتی اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے۔ اس طرح سے 3 دفعہ قبر تیار کی گئی، مگر ہر قبر میں سے آگ نکلتی تھی۔ آخر کار ایک عالم نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ ان کی لاش کو جنگل میں رکھاؤ۔ غرض کے زمین نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔